کارخانہ قدرت میں کوئی شے بیکار نہیں. ایک ننھے سے کیڑے جونک کی مثالی دیکھ لیجئے. میٹھے پانی میں پائے جانے والا یہ جاندار بے شمار بیماریوں کا علاج ہے. جونک بے ضرر طریقے سے خون چوسنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس کی مدد سے انسانی جسم میں موجود فاسد خون کو باہر نکالا جاتا ہے. ہجامہ کیا ہے؟ یہ ایسا علاج ہے جس کی طبی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، بلکہ دور جدید میں سائنسی لحاظ سے بھی اسے مفید قرار دیا گیا ہے. ہجامہ کے ذریعے فاسد و خراب خون نکالا جاتا ہے، جس سے وائرس، ٹاکسن، فیبرن، ڈیڈ سیل، مختلف قسم کے جراثیم اور درد نکل جاتا ہے. جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم پیتے ہیں، جیسے دودھ بھی پیا تو بھینس کو انجیکشن لگتا ہے، وہ دودھ کے ذریعے ہمارے جسم میں آ جاتا ہے ٹاکسک. اسٹیرائڈز دیتے ہیں چکن کو کہ وہ کم سے کم ٹائم میں زیادہ وزن اٹھا لے. سگریٹ اسموک ہے، ڈیزل فیومز ہیں، پیٹرول فیومز ہیں جو ہمارے سانس کے ذریعے اندر چلے جاتے ہیں. جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم پیتے ہیں، ہر چیز میں ٹاکسن ہے. آپ کی اپنی باڈی ٹاکسن بناتی ہے. ہر نیگیٹو ایموشن جیسے کہ غصہ، فرسٹریشن، ٹینشن، پریشر، اسٹریس، یہ ساری چیزیں ٹاکسنز بناتی ہیں. اور ہر ایلوپیتھک دوائی، آپ نے ڈاکٹر کی دوائی کھائی ہے، اس کے ٹاکسن آپ میں موجود ہے. اب آپ کی باڈی بہت سارے ٹاکسنز واش آؤٹ کر دیتی ہے، لیکن بہت سارے جمع بھی ہو جاتے ہیں. اور جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے وہ جمع ہوتے جاتی ہے. اگر یہاں جمع ہو گئے تو آپ کے گھٹنے کام کرنا بند ہو جائیں گے. اگر یہاں جمع ہو جائے تو آپ کو سٹریس ہو جائے گا. یہاں جمع ہو گئے تو گردے فیل ہونے کا اندیشہ ہے. یہاں جمع ہو گئے تو کولیسٹرول ہو جاتا ہے. تو ہر جگہ کے کوریلیٹ. ہجامہ اتنی بہترین اور اتنی خوبصورت علاج ہے کہ یہ آپ کو یہ پرووائڈ کرتی ہے. خون کی گردش دوبارہ اپنی قدرتی حالت پر آ جاتی ہے، جبکہ ہجامہ لگوانے سے کمزوری بھی نہیں ہوتی. طبی طور پر ہمارے خون میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے. خون کے خلیات، سیلز چند دنوں میں مردہ ہو جاتے ہیں، جسم میں گردش کرتے رہتے ہیں. اگر جگر اور گردے صحیح کام کر رہے ہوں تو وہ اس کو جسم سے باہر نکال دیتے ہیں، اور اگر فاسد خون ہجامہ کے ذریعے نکال دیا جائے تو جگر اور گردے پر اضافی بوجھ کم ہو جاتا ہے اور جسم میں نیا اور تازہ خون پیدا ہوتا ہے، جس کے ذریعے انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. سارے جسم میں خون ایک وہ چیز ہے جو ہر جگہ جاتا ہے اور وہاں سے مردہ سیل اٹھاتا اور وہاں آکسیجن کی زندگی پہنچا کر کے لاتا ہے. گردے میں اس کو صاف کر کے کچرا ڈرین کر دیتا ہے. اس طریقے سے یہ گھوم گھوم کر پورے جسم کی صحت اور صفائی کا کام کر رہا ہوتا ہے. جس طرح کسی شہر میں وہاں کی بلدیہ والے کچرا اٹھانا بند کر دیں تو تعفن سے جو بیماریاں پیدا ہوں گی وہاں پر، ایسے ہی اگر جسم کے دور دراز کے کسی علاقے میں اور خاص طور پہ چمڑے کے اندر جو باریک باریک وینز ہوتی ہیں، وہاں پر اگر خون کا دوران ختم ہو جائے یا کم ہو جائے، وہاں سے نہ مردہ سیل اٹھائے جاتے ہیں، نہ وہاں آکسیجن پہنچائی جاتی ہے، جس سے وہاں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اور وہاں جو چھوٹے چھوٹے مسلز ہیں، پٹھے ہیں، ان کو آکسیجن کی خوراک نہیں ملتی تو مختلف قسم کی دردوں کا سبب بنتے ہیں. تو جب ٹریفک جام ہو جاتی ہے تو وہاں پر کپ لگا کر خون کو کھینچ کر کٹ لگا کر، اور وہ خون جو خون کی ٹریفک کو بند کرنے کا سبب بنا ہوا ہے اس کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے اور وہ خون کا دوران چلنا شروع ہو جاتا ہے. آکسیجن فراہم ہونے لگ جاتی ہے. جبکہ اسے لگوانے میں کوئی مضر اثرات یعنی سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہیں. ہجامہ یا کپ تھراپی کا تاریخی جائزہ. ہجامہ کوئی نیا علاج نہیں ہے. ہجامہ کی ابتدا طب کی تاریخی کتب میں 5500 سال قبل مصر سے جوڑی جاتی ہے، جس میں مخصوص جانوروں کے سینگوں کو فاسد خون جمع کرنے کے برتن کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، جس کے باعث اسے سینگی لگوانے کا نام دیا گیا ہے، جبکہ اس کا نام علاج بالقرن یعنی ہارن تھراپی رکھا گیا تھا. مختلف قوموں میں ہزاروں سال سے لوگ اس کے ذریعے بہت سی بیماریوں کا علاج کرتے تھے. ہجامہ کی مختلف تصاویر اور علامات قدیم مصریوں کے دربار میں پائی جاتی تھیں. وہ مختلف طریقوں سے علاج ہجامہ کرتے تھے. رومی، جرمنی اور یونانی لوگ شیشے کے گلاس کے ذریعے علاج کرتے تھے، اور ہندوستان کے لوگ جونک کے کیڑے کے ذریعے علاج کرتے.